آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے حساب سے پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے امریکی بحریہ نے خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب پہ واقع تمام ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے تازہ دھمکی دی ہے کہ اگر کسی ایرانی جہاز نے امریکی بحریہ کے قریب پھٹکنے کی کوشش کی تو اسے اڑا دیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ہماری بندرگاہیں بند کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر خطے میں کوئی بندرگاہ کھلی نہیں رہے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کا حصہ دار نہیں بنے گا۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاملات سفارتکاری سے حل کیے جائیں اور اس بارے میں برطانیہ اور فرانس رواں ہفتے ہم خیال ممالک کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ وہ اب بھی بحران کے قابل قبول پرامن حل کے لیے پر امید ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کچے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور عالمی برادری بیک آواز ایسے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرے جس کے سبب حالات مزید بگڑ سکتے ہوں۔ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے اب تک آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کی پرجوش حمایت کی ہے، تاہم اسرائیلی انٹیلیجنس حلقوں اور ایک سابق وزیر دفاع موشے یالون نے ناکہ بندی کی افادیت پہ شبہ ظاہر کیا ہے۔ البتہ یروشلم کی ہیبرو یونیورسٹی کی جانب سے رائے عامہ کے تازہ ترین سروے میں کہا گیا ہے کہ 75% سے اوپر اسرائیلی شہری جنگ بندی کے مخالف ہیں۔ یہ صورتحال بھی دنیا کے لیے خاصی مضحکہ خیز بنتی جا رہی ہے کہ ایرانی پیسے نہ دینے والے جہازوں کو نہیں چھوڑ رہے، امریکہ پیسے دینے والے جہازوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اس ناکہ بندی سے چین پہ دباؤ پڑے گا کیونکہ بیشتر ایرانی تیل چین خریدتا ہے، چنانچہ چین پھر ایران پہ دباؤ ڈالے گا اور یوں ایران امریکی شرائط کے بارے میں لچکدار رویہ اپنانے پہ مجبور ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چین نے اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے اپنے بحری جہاز بھیج دیے تو کیا تصویر بنے گی؟ اس مضحکہ خیزی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے دوران جنگ عالمی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے ایرانی تیل پر سے پابندی عارضی طور پہ ہٹا لی تھی، مگر صدر ٹرمپ کی جانب سے ناکہ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی عالمی قیمت ایک بار پھر $100 فی بیرل کا انصاف پار کر چکی ہے۔ اس دوران ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ نے خطے کی کشیدہ صورتحال پہ آج تبادلہ خیالات کیا ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کھچڑی تھوڑی سی اس میں جیسے ابھی آپ نے کہا چین کے حوالے سے، تو میں یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں مرین ٹریفک والی، میں ابھی انہیں مانیٹر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ امپیکٹ کیا ہوا ہے جب سے یہ ناکہ بندی انفورس ہوئی ہے۔ تو سی بی ایس جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے اور میں نے خود بھی اس کو چیک کیا، کم از کم 2 تیل بردار جہاز جو چین کی جانب رواں دواں تھے انہوں نے اپنا رخ موڑا ہے۔ یہ پچھلے سمجھیں کہ چند گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں ایک جہاز جو ہے اس کے اوپر جو جھنڈا تھا وہ تھا افریقی ملک ملاوی کا۔ اب ملاوی جو ہے وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، تو سمجھا ہی جاتا ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا۔ ایک اور جہاز جس پہ کہا سمجھا جاتا ہے کہ تیل بھی تھا اور کیمیکلز بھی تھے، وہ بھی چین کے لیے رواں دواں تھا، اس نے بھی وہاں سے یو ٹرن لیا ہے، واپس لیا ہے، اور اس پر جو جھنڈا تھا وہ بوٹسوانا امریکی ملک ہے، وہ بھی ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے جھنڈا کچھ اور تھا اور منظر کچھ اور تھی۔ تو ہاں، تو دو تو جو ہے یہ ابھی جو ہے جو سیٹلائٹ ڈیٹا بتا رہا ہے وہ واپس ہوئے ہیں۔ دوسرا جو بڑا ملک ہے جو جس نے ابھی تیل لینا شروع کیا وہ ہے بھارت، اور وہاں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 7 سال میں پہلی دفعہ ایرانین کروڈ آئل کے 2 ٹینکرز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، ایک مغربی بندرگاہ پہ، ایک مشرقی بندرگاہ پہ۔ لیکن اگر یہ واقعی میں بند رہتا ہے تو چین کیا، بھارت کیا، کئی ملک جو ہے پھر اس میں انوالو ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت سچویشن کچھ یوں ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بلاکیڈ کیا،
اب امریکہ نے ایران کی بلاکیڈ کو بلاکیڈ کیا ہے، تو اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیا ایران اپنی بلاکیڈ پر جو بلاکیڈ ہوئی ہے اس کو بلاکیڈ کرے گا؟ تو یہ تو مجھے کوئی کرسٹوفر نولن والی مووی لگ رہی ہے، وہ انسیپشن نا، کہ پتے پہ پتا، یہاں پر بھٹے پہ بھٹا لیا جا رہا ہے. ہاں، ایک بھٹا لینا ہے ایران نے، اوپر سے پھر جو وہاں سے گزر گئے ان سے بھٹا لینا ہے امریکہ. بہت سارے بہت امیزنگ سچویشن، ان کے پیچھے بہت سارے ان نونز ہیں، اور پھر ان نونز کے پیچھے بھی بہت سارے نونز ہیں. ہاں، تو بیسکلی وی نو نتھنگ. جی شاہزیب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک جو نون چیز ہے، میں دیکھ رہا تھا جو امریکی نیول ایکسپرٹس ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پین آؤٹ ہوتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ امریکہ نے 40 دنوں میں کوئی 13,000 ٹارگٹس پہ حملہ کیا ایران کے اندر. ان کی اس بات میں بڑی حد تک صداقت بھی ہے کہ ہم نے ایرانین نیوی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی امریکی ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ ایران میں سمندروں میں بھی گوریلا وار لڑنے کی کیپیسٹی ہے. ان کے پاس یہ چھوٹی بوٹس ہیں، ان کے پاس یہ منی سب مرینز ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں تو جیٹ سکی پہ بھی جو ہے وہ کوشش کر کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور جو رسک ہے کہ کسی بڑے ٹینکر کو نقصان ہو یا امریکہ کے جو وار شپس وہاں موجود ہیں، ابھی تک تو 2 کا ذکر آیا ہے. یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 2 سے کام نہیں چلے گا. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ M9 کو بلاک کر رہے ہو، یہ ایک بہت بڑا سمندری علاقہ ہے. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہو کہ زیرو ہو جائے نقل و حرکت وہاں پہ، تو آپ کو اور مزید آپ کو وار شپس وہاں بھیجنے پڑیں گے اور رسک جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے پریشر ٹیکٹک کے طور پہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ ایسکیلیشن لیڈر پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کو انفورس کرنا اور وہاں پہ ڈٹے رہنا، پھر اس کی کوئی پرائز پے کرنا، یہ اس وقت ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیے پروین سونی صاحب جو ہیں، اگین ابھی ان کا میں لیٹسٹ سن رہا تھا، تو ان کا تو خیال ہے کہ سر یہ آپ انفورس کر ہی نہیں سکتے، کوائٹ سمپلی. اور میرا خیال ہے کہ صرف پروین سونی کا یہ کہنا کہ نہیں ہے. آپ ابھی مجھے پڑھ کے بتا رہے تھے ایک اسرائیلی اینالسٹ کا، ہاں اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کی جو ایران ڈیسک ہے اس کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یار بات سنو، تم 5 ہفتے میں جو تیر نہیں مار سکے مسلسل بمباری کر کے، وہ ناکہ بندی کر کے کیا کر لو گے؟ ایگزیکٹلی. یہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس ایران ڈیسک والا، مطلب لٹرلی جس نے اس کام پر PhD کیا ہوا. تو یہ سچویشن ہے. اب ظاہر ہے کہ اچھا بہت چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک تو دیکھیں، ہم یہ ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے. ٹرمپ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یار یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ یہ میڈ مین ہے تاکہ کنسیشنز نکل آئے. ہو سکتا ہے ناکہ بندی کا پریشر ایران پہ زیادہ پڑے گا یا ٹرمپ پہ زیادہ پڑے گا؟ اب یہ ایک سوال ہے جو میں نے پھر انور اقبال صاحب سے بھی پوچھا. کچھ دیر میں اس پر بھی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے. برنکمن شپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ برنک سے گر بھی جاتے ہو، جو یہاں پر عین ممکن ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے شاہزیب، اگر کسی شپ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، چائنیز شپس کو آپ روکتے ہیں، دیکھیں وہ تو واپس گئے ہیں نا، لیکن انٹرڈکٹ کرنا آن دا ہائی سیز جیسے ٹرمپ نے کہا ہے، تو یہ ایک الگ گیم ہوگی. تو اگین جیسے کہ پچھلے ہم 1 مہینے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اور ہر دن یہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ یو آر آن اے نائفس ایج، رائٹ؟ جانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اوور دا ویکینڈ اسلام آباد میں کوئی بریک تھرو ہوتا تو ایسا نہ ہو رہا ہوتا، لیکن شاید ہم تھوڑے سے زیادہ آپٹیمسٹک بھی تھے کہ بریک تھرو ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ تقریباً 50 سالوں بعد امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آمنے سامنے گفتگو کی ہے. بہت لوگ اور ہم اس میں ظاہر شامل ہیں کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے نا کہ انفارمیشن آ جائے. بہت کم انفارمیشن لیک ہوئی ہے تھرو آؤٹ دس انٹائر پروسیس. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان اس میں سہولت کاری کر رہا تھا، ہماری طرف سے اگر کوئی لیک آتی دیٹ وڈ ہیو بین ویری نیگیٹو، بیکاز بھائی ایک خفیہ بات ہو رہی ہے اور آپ راز نہیں رکھ سکے. سو دیٹ از ون ایسپیکٹ. اب جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، جیسے ابھی میں کامران یوسف کا پڑھ رہا تھا، ایکسیوس میں براک راود بھی ہیں، ہمارے جو اپنے جو مائنڈے ہیں ڈان کے باقر سجاد صاحب، تقریباً وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ اگریمنٹ کافی کلوز تھی. کامران یوسف تو ہمیں بتاتے ہیں کہ سیٹرڈے نائٹ کو یا سنڈے نائٹ کو اراؤنڈ صبح 3 بجے لوگوں کو بتایا گیا کہ جی تیار رہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن آ جائے. ظاہر ہے کہ جیسے وقت گزرتا گیا تو واضح ہو گیا کہ ایسے نہیں ہونے والا. کچھ سٹکنگ پوائنٹس میرا خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جوہری
پروگرام ایک ہے اور آبنہ ہرمز دوسرا ہے. یہاں پر معاملہ پھنس گیا ہے. لیکن اگین اور یہ مطلب ہوپ فار دا سیک آف ہوپ نہیں ہے, ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کچھ دروازے کھلے ہیں. براک راوت جن کی تعلقات وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, ان کا کلیم ہے کہ پاکستانی, مصری اور ترکی میڈیٹرز ابھی بھی کوششیں ان کی جاری ہیں. باقر سجاد کا بھی کہنا ہے کہ جی, اور انصار عباسی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جی ممکن ہے کہ ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گی, لیکن پہلے یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ ہے ایسکلیشن کا, لیٹسٹ راؤنڈ ہے برنکمن شپ کا, اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اور ایز وی نو تھنگس کین گو ہاربلی رانگ. یہاں پر آپ دونوں نے یہ بھی خبر یہ بھی اپنے سٹوریز میں پڑھی ہوں گی کہ دوران مذاکرات کے دوران ٹرمپ کے کوئی 20 سے 22 فون کالز آئے ہیں جے ڈی وینس کو. تو اس نے پھر مذاکرات کے لیے بیچارے کو ٹائم کہاں ملا؟ یہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ یار اگر آپ نے اس کو مائکرو مینج کرنا تھا. جی شاہ تھوڑا سا میں اس میں آپ کو یہ انپٹ دے سکتا ہوں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یہ ایک تو کور کرنے کا تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, اینڈ آئی فیل ریئلی سوری فار جو سارے صحافی بیچارے کنونشن سینٹر میں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, موسیقی بھی تھی, کھانے وانے بھی تھے, لیکن خبر نہیں آ رہی تھی. اور یہ صحافی کی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ایسی ٹاکس جس پہ پوری دنیا کی نظر ہو, آپ کے پاس پوری رات کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک پرسنل چھوٹا سا ایک تجربہ اپنا بتاتا ہوں کہ کسی زمانے میں جب ہم بی بی سی میں تھے اور وہاں بی بی سی والے زبردستی لوگوں کو واپس اپنے ملک بھیج رہے تھے, ہمارے یہاں صحافی سارے ناراض ہو گئے. انہوں نے بی بی سی سے ہم نے مذاکرات کیے کئی مہینے, آخر میں معاملہ یہ آ گیا کہ جی پورا بی بی سی یو کے میں ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. اپریل 1 کو ہم نے کال دے دی. پہلے بی بی سی انتظامیہ نے کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے, پھر بالکل آخری رات پہ آگے کہا کہ جی آ جائیں ٹاکس کے لیے. ان ٹاکس میں کیونکہ اس کا وٹنس ہوں, میں یونین کی سائڈ سے تھا, ہم پوری رات بیٹھے رہے, صبح کو ہم 7 بجے گھر گئے. اب جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری رات بیٹھے مذاکرات کر رہے تھے. ٹپکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری سائڈ نے 4 چیزیں ان کے سامنے رکھیں. انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے کا بریک ہے, ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا ہے. پھر وہ ہم واپس بیٹھے آ کے کمرے میں, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ ہمارا جواب ہے. ہم نے کہا جی ہم جا رہے ہیں, ہمیں اس پہ اسٹریٹجائز کرنا ہے, بحث مباحثہ کرنا ہے. تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی ٹیم سے کنسلٹیشن میں گزرا. اصل ٹائم جو بات چیت کا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور جب بہت زیادہ خلیج ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایران کی سائڈ سے 71 رکنی وفد تھا, اس میں IRGC کے لوگ تھے, ٹیکنیکل تھے, لیگل تھے, مطلب تقریباً ہر ہی بندہ تھا وہاں پہ. امریکہ کی سائڈ سے جیسے جے ڈی وینس نے خود کہا جاتے جاتے کہ بھائی میں تو کوئی ہاف اے ڈزن ٹائمز میں ٹرمپ سے بات کر رہا تھا, آرمی چیف سے وغیرہ وغیرہ. تو جے ڈی وینس کو جو ہے ایک تاثر یہ ہے کہ وہ پیچھے سے جو انسٹرکشنز آ رہی تھیں وہ اس میں ہی فیلٹ پراپرلی فرسٹریٹڈ, کیونکہ جب وہ جا رہے تھے ٹھیک ہے ایگزاسٹڈ بھی نظر آئے, فرسٹریٹڈ بھی نظر آئے, کیونکہ جے ڈی وینس کا اپنا پولیٹیکل کریئر بھی آن لائن تھا. وین یو ٹریول یو وانٹ ٹو گو اوے وتھ اے ہینڈ شیک, وتھ اے پکچر کہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا. آپ کی ایک اپنی پریفرنس یہ ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کیا کر رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے ایک ریسلنگ میچ مارکو روبیو کے ساتھ, فلوریڈا میں بیٹھے ہوئے تھے, ایز اف کہ یہ بہت ہی نارمل حالات ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ آن ایج ہے. اینڈ یو وانٹڈ ٹو شو کہ جی میرا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نیگوسیشنس کی کیا ہوتی ہے. اینڈ ان دی اینڈ اب جو ساری رپورٹنگ آ رہی ہے وہ یہ دے ور ویری کلوز. مطلب جیسے آپ نے کہا کہ 5 دہائیوں کی خلیج مسٹرسٹ, انہوں نے ایک رات میں بیٹھ کے, تاثر یہ ہے کہ 80-90% چیزوں پہ انہوں نے طے کر لیا. آخر میں آ کے 1-2 چیزوں پہ آ کے پروبیبلی ٹرمپ صاحب اڑ گئے یا چلیں ایرینینز اڑ گئے, اور وہ نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس تھیں, میں تو اس کو, حالانکہ ہم صبح کو اٹھ کے ذرا وسعت آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا جی ٹاکس فیلڈ. میں نے کہا یار ٹاکس انکنکلوسیو رہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی کہ آپ اس ہائی لیول پہ آپ نے اتنے انٹینس مذاکرات کیے. اینڈ دیٹس وائی آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ ابھی ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز ابھی فلیش پوائنٹ ہے, لیکن دونوں طرف سے ایک اکشا ہے, ایک خواہش ہے کہ ہم اس معاملے کو لپیٹیں, کیونکہ دونوں نے کاسٹ پے کی ہے. ٹرمپ کے لیے بھی جو ہے بہت مسائل کریٹ ہو رہے ہیں ڈومیسٹکلی بھی, اور اس کی بھی خواہش ہے کہ میں جلدی اس کو لپیٹوں, لیکن ہی وانٹس ٹو بی سین ایز اے ونر. وہ کبھی یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ میں شکست خوردہ ہو کے یا میں سرنڈر کر کے نکلا اس پورے جھمیلے سے. اس کو یہ چاہیے کہ نہیں, میں اپنی بات منوا کے نکلا. اور میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹس اس کی راہ تلاش کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے, کب ہوں گے, کہاں ہوں گے, اس سے پہلے ایسکلیشن ہوگی, اس سے پہلے کوئی فتنہ فساد ہونا ہے,
that's what I think we need to keep an eye on. Absolutely. اور دیکھیں اگر آپ ایگزامن کریں اس وقت کہ امریکہ کے اس وقت کی ٹیم میں کیا ہے اور ایران کی ٹیم میں کیا ہے، رائٹ؟ اگر ہم اس کو یوں بھی پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مذاکرات کے 2 راؤنڈز کے بیچ یہ ایک بارگیننگ بائی فورس کا راؤنڈ ہے، رائٹ؟ تو ایران کی تو وہی پوزیشن ہے جو جنگ کی شروع میں تھی، مور اور لیس. امریکہ کی پوزیشن آئی تھنک سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، اور ایران کے پاس اس وقت ایک کارڈ ہے جو ابھی تک پلے نہیں کیا گیا. اگر آپ نے ہرمز بند ہے تو ریڈ سی تو کھلا ہے نا. ابھی اس وقت فرض کریں کہ حوثیوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور فرض کریں کہ وہ ایک رسی ڈال دیں باب المندب کے سامنے، امریکہ کی ناکہ بندی، امریکہ کی ناکہ بندی. اب they have not done that so far. اور اس میں بھی وہ پاسبلٹیز بنتی ہیں. پاسبلٹی نمبر 1 is کہ ابھی تک ان کو کہا ہے کہ سر آپ ریزرو میں رہیں. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ شاید وہ اس میں ڈائریکٹلی اس طرح اپنے آپ کو نشانہ نہیں بنانا چاہ رہے، کیونکہ دیکھیں اب ہمیشہ ویسٹرن میڈیا میں تو کہتے ہیں نا پراکسی آف تہران. فل پراکسی کوئی نہیں ہوتا، فل ریموٹ کنٹرول میں کوئی نہیں چلتا. ہر بندے کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں. اور پچھلی جو 2024 میں حوثیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا، مانا کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اگینسٹ دا فورسز دیٹ ور اگینسٹ دیم، لیکن شاید وہ بھی اس لیول تک نہیں جانا چاہتے. ظاہر ہے کہ اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے، ہم ہاں یا نا میں اس میں جواب نہیں دے سکتے. لیکن ایک بات میں اپنے جو کامریڈز ہیں جو سفارتی امور کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں ایک برادرانہ مشورہ یہ دوں گا کہ دنیا میں جو بھی بحران ہوتے ہیں سفارتی نوعیت کے، کبھی بھی ایک میٹنگ میں حل نہیں ہوتے. یہ جو 2015 میں سمجھوتا ہوا تھا یورپ پلس امریکہ ورسز ایران، JCPO جسے کہتے ہیں، اوباما دور میں، اس کے لیے جو بیک گراؤنڈ مذاکرات تھے وہ 2 سال ہوتے رہے، تب جا کے یہ ڈاکومنٹ بنا. تو اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کامریڈ کہ بھائی یہ کیا بات ہے، وہ بیٹھے مسلسل 3 4 سیشن ہوا پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، تو سرکار یہ آپ جو ہیں جو اگر آپ واقعی سفارتی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہاتھی کا صبر جو ہے وہ پیدا کریں. اس لیے کہ جو سفارتکار ہے وہ کبھی بھی اگر عجلت میں ہے تو وہ سفارتکار نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، عجلت میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی مدھم سروں میں چلتی ہیں. اس کے عادی بنائیں، آپ کبھی بھی فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گے. مجھے ملیحہ لودھی کی بات اچھی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ناکام ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہڑا اڑی کیوں مچی ہے؟ مطلب سفارتی جو ایفرٹس ہیں اس میں ہڑا اڑی کا تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ٹھنڈے رہیے، خاطر جمع رکھیے. یہ ایسے ہی چلتے ہیں اپ ڈاؤن اپ، لیکن بہرحال آخر میں چاہے سال لگے، 1 مہینہ لگے، 1 ہفتہ لگے، معاملہ ٹیبل پہ ہی طے ہونا ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور ابھی جیسے بریک سے پہلے شاہزیب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سچویشن نارمل نہیں ہے، یقیناً سچویشن نارمل نہیں ہے، لیکن اس سے شاید ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس سچویشن کے پیچھے جو انسان ہے وہ کتنا نارمل ہے. اور یہاں پر میں بات کر رہا ہوں امریکن صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے بارے میں. اور صرف میں یہ بات نہیں کر رہا، کئی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ ٹرمپ کی تھوڑی سی ٹائم لائن جا کے دیکھیں ٹروتھ سوشل پر یا ٹویٹر پر، تو کل رات امریکہ کے مقامی ٹائم 9 بجے سے لے کے آج صبح امریکہ کے مقامی ٹائم 4 یا 5 بجے تک کبھی وہ میم بھیج رہا ہے، کبھی وہ غصے ہو رہے ہیں، کبھی وہ بائیڈن کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں آگے پیچھے، مطلب آل اوور دا پلیس جیسے ہوتی ہے ٹویٹنگ وہ ہو رہی ہے. اور اس دوران وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ تصویر. اب اس پر میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آئی تھنک کہ امپریشن آپ کو اچھی طرح سے آ گیا ہے کہ ٹرمپ اپنے آپ کو کس ہستی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ہیلنگ کر رہے ہیں. پیچھے فرشتے ہیں اور فائٹر جیٹس ہیں، ظاہر ہے بیکاز امریکہ ہے. آئی ڈونٹ نو. تو ہوا کیا کہ یہ اس نے ٹرمپ نے ٹویٹ کی اپنی پرسنل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر، اور اتنا شور مچایا. اب یوزولی جو کرسچین رائٹ ونگ ہے جس کو ہم ایوانجیلیکل کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ ٹرمپ کے آپ کو پتا ہے کہ مطلب جیالے ہیں ان کے نا، بلائنڈ سپورٹرز ہیں. لیکن اس بار ہم نے کیا دیکھا کہ ٹروتھ سوشل پر ہی، جہاں پر
مطلب کوئی ڈیموکریٹ تو نہیں ہوتا نا وہاں پر تو سارے ریپبلکنز ہیں، وہ بھی ماگا والے. وہاں پر لوگ اس کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بلیسفمی کی ہے آپ نے، اور آپ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال ہیں. یہ جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں ذرا پڑھیں کس کی ٹویٹ ہے. نائٹس ٹیمپلار انٹرنیشنل، مطلب صلیبی تنظیم سر، دا نائٹس ٹیمپلار، ہاں، رینالڈ آف شاٹیون، یہ وہ والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے ہمیشہ آپ کی سپورٹ کی ہے. سر ان سے تو آگے کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہمیشہ آپ کی سپورٹ کی ہے، ہم نے 2016 میں بھی بلا بلا بلا، لیکن یہ جو آپ نے کیا ہے نا بیٹا، یہ بس ہو گئی ہے. اور پھر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ٹاکو ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، ایسی بری بات ہے، کبھی نہیں کہنی چاہیے ٹرمپ کو ایسی چیزیں، لیکن پھر ٹرمپ نے یہ اپنی پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دی. اب امریکہ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک امینڈمنٹ ہے شاید، وسعت میں عرض کرتا ہوں، آپ ذرا بتائیں. میں نے پہلے بھی آرٹیکل 25 امریکن کانسٹیٹیوشن کا اس کے بارے میں کہا تھا. اب تک جو ہے 70 سے زائد ڈیموکریٹک ارکان کانگریس اور سینٹ، انہوں نے صدر ٹرمپ کی جو دھواں دھار اور پرخطر بیانات ہیں ان کا نوٹس لیتے ہوئے اس آرٹیکل 25 کے تحت ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا. اس آرٹیکل کے مطابق اگر وفاقی کابینہ کی اکثریت اس نتیجے پہ پہنچے کہ صدر جسمانی یا ذہنی اعتبار سے فرائض منصبی ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تو اسے سبکدوش کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کانگریس میں صدر کے قانونی مواخذے کی راہ یعنی امپیچمنٹ کی راہ کھل سکتی ہے. امریکی CIA کے سابق سربراہ ہیں جان برینر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ لگتا ہے کہ آئین کی یہ جو 25ویں ترمیم ہے ٹرمپ جیسی شخصیات کے اقتدار میں آنے کے خدشے کے پیش نظر اب سے کوئی 53 سال پہلے آئین کا حصہ بنائی گئی. جان برینن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی ذہنی کیفیت اس قابل نہیں رہی کہ انہیں مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پہ برقرار رکھا جائے، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جس کی تحویل میں ایٹمی بریف کیس کی چابی بھی ہو. جی تو آج میری بات ہوئی. ایک منٹ ذرا میں تھوڑا سا بس اس کو کنٹیکسچولائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطالبہ آ رہا ہے بالکل کانگریس کے جو ارکان ہیں ان کی طرف سے بھی، لیکن یہ بہت ہی ایک ابھی تک مائنورٹی ہے اور اس کے امکان تقریباً نیکسٹ ٹو زیرو ہیں کہ معاملات اس نہج پہ آئیں گے. لیکن مطالبہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہاں پہ کنسرن ہے ٹرمپ کے ذہنی حالت کے حوالے سے، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ ابھی ہوتی نظر نہیں آتی ہمیں. نہیں بالکل، اور یہی جو سوال ہے میں نے آج پوچھا انور اقبال صاحب سے جو ڈان کے نمائندے ہیں واشنگٹن DC میں، اور ہماری طرح وہ بھی کئی دنوں سے شاید نہیں سوئے. تو یہی سوال کیا کہ ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کو کیا لگ رہا تھا، کہ یار دیکھیں اب میں نے ان کی ظاہر کے ہیلتھ رپورٹس نہیں دیکھی تو میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا کہ یار لیکن جنرلی جو پرسیپشن ہے امریکہ میں ان کی ذہنی صحت کے بارے میں وہ کیا چل رہا ہے، اور کیا ان کو عہدے سے یا صدارت سے برطرف کرنے کی کوئی نہ کوئی مہم بن سکتی ہے یا نہیں؟ امریکہ میں اس وقت کم از کم ڈیموکریٹ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے اور اس کو امپیچ کر کے ہٹانا چاہیے بیکاز از ناٹ فٹ ٹو سرو. لیکن یہ بڑا مشکل لگتا ہے. دیر از اے پیٹرن بیہائنڈ دس میڈنس ٹو. آپ یہ دیکھیں کہ جو موو ہے، جب مثلا ابھی جو انہوں نے انیکٹ کیا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سینٹ کام نے کہ وہ کر دیا انفورس ایمبارگو، ہرمز سے کوئی جہاز نہیں جا سکے گا جس نے ایران کو پیسے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ وار آف نروز ہے ایران اور ان کے بیچ. ایران نے اس کو اس طرح کاؤنٹر کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ فرینچ اور برٹش جو شپس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ٹرمپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اگر تو ایران کو پیسے دے کے آؤ گے تو ہم روک دیں گے، یعنی تمہارا شپ یہاں سے گزر ہی نہیں سکے گا. اگر تم نے اس کو یوز کرنا ہے اس واٹر وے کو تو تم یہ کرو کہ خود کھلواؤ، اور جب کھلوانے جاؤ گے تم تو نہیں کھلوا سکتے تو فوجی کارروائی ہم کریں گے، لیکن تمہاری سپورٹ ہو، جو بھی فورس اس میں تمہارے بھی شپس، تمہارے جہاز اور تمہارے ٹروپ بھی شامل ہو، تاکہ امریکہ پہ یہ الزام نہ آئے کہ امریکہ اکیلے کہہ رہا تھا، بلکہ یہ کہا جا سکے کہ انٹرنیشنل فورس کے خلاف، یعنی ایران کے خلاف انٹرنیشنل فورس کی جدوجہد ہے. دوسری طرف ایران نے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے برٹن اور فرانس کو کہا کہ آپ اپنی شپس لے آ سکتے ہیں. تو یہ وار آف نروز ہے، اس میں پورا پیٹرن ہے اس میڈنس کے پیچھے. جی تو یہاں پر شاہزیب آپ کے ساتھ یہ اگری کرتے ہیں کہ یار کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 0 to 0،
چانسز ہیں. لیکن یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے, رائٹ. تو یہاں پر تین پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو واقعی طور پر کھسک گئے ہیں, یا تو پھر یہ ایک تصور دے رہے ہیں تاکہ وہ پریشر ٹیکٹک کریں, یا تیسری پاسبلٹی ہے کھسک بھی گئے اور گیم بھی کھیل رہے ہیں. سو اگر مطلب کسی کا خیال ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کو حتمی جواب ملنے والا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں یا نہ میں ہم جواب دے نہیں سکتے, کیونکہ ایک ٹرمپ کی ٹویٹ میں ہاں ہوتی ہے, دوسرے میں نہ ہوتی ہے, تیسرے میں وہ پوپ لیو پر حملہ کر دیتا ہے, جس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر بعد ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن ایک اور حملہ ہو رہا ہے, اور وہ ہے امریکن عوام پر. جیسے اگر آپ کلیباف صاحب کی لیٹسٹ ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے امریکنوں کو کہ آپ انجوائے کریں اس وقت جو تیل جتنی قیمت پہ بک رہا ہے, کیونکہ ایسے بھی دن جو آپ کی جو نام نہاد بلاکیڈ کی وجہ سے ایسے بھی دن آ سکتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں گے یا کریں گے کہ یار ایک وقت پہ نا $5 فی گیلن ہوتا تھا, کیونکہ یہ کہیں اور اس کے ساتھ بھائی نے ایک باقاعدہ ایک فارمولا دے دیا ہے میتھمیٹیکل. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جنیوا کنونشن میں آتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ کوئی 4 پیج کا خط لکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ امریکنوں کو پڑھنا پڑے گا, اور اب یہ باقاعدہ میتھمیٹیکل فارمولے دے رہے ہیں. اور جو کلاسک جو ٹویٹ ہے اس معاملے پر وہ اگین کسی ایرانین ایمبیسی کی طرف سے, یہ ایرانین ایمبیسی ان تھائی لینڈ. دور سے پڑھو تو لگتا ہے ٹرمپ 2028, غور سے پڑھو تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ $20.28 پر گیلن, کہ سر یہ آنے والا ہے. تو انور اقبال صاحب سے میں نے یہی پوچھا کہ جی دس از ہٹنگ دی امریکن پیپل ویئر اٹ ہرٹس, تو کس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے عوامی سطح پہ, اور کیا اس سے ٹرمپ پر کچھ پریشر ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں صرف گیس پرائسز کی بات نہیں ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. ایون جو دودھ ہے, اور یہاں دودھ بہت استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ بچوں میں, دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے, گروسری میں ویجیٹیبلز کی قیمت بڑھ گئی ہے, میٹ کی بڑھ گئی ہے. اوور آل امپیکٹ پڑ رہا ہے. کاریں جو ہیں, ہاں کاروں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اب, کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو کاریں سستی ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پوری مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی پریکاشنری میجرز لے لیے ہیں, اور ان کو تھوڑے عرصے میں لوکل مارکیٹ کے لیے فیول ریلیز کریں گے, تو لوکل مارکیٹ پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. تو اب ان کو وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سچ مچ انہوں نے کوئی پریکاشنری میجر لیا ہے یا صرف باتیں ہیں. ورنہ تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا. امریکن پبلک پہ پڑ رہا ہے, لوگوں نے آلریڈی شکایتیں کرنی شروع کر دی ہیں. گیس اسٹیشن پہ جائیں تو لوگ آپ کو کھلے عام گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ مڈ ٹرم الیکشن پہ بھی پڑ سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ونڈو ہے, اس میں اگر تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں وہ اکنامک امپیکٹ سے امریکہ کو بچا سکتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بہت برے کانسیکوینسز ہوں گے. جی, تو ایک جگہ یہاں یہ چل رہا ہے, اور دوسری جگہ ایک نئی جنگ چھڑ دی ہے ٹرمپ نے, اور وہ ہے پوپ لیو کے ساتھ. ایک وقفہ لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اور آج پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوپ لیو پر بھی کھلے عام حملہ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سمجھتے ہیں, یہ پوپ بار بار میرے پہ تنقید کرتے ہیں, آخرکار مجھے الیکٹ ہی اس کام کرنے کے لیے کیا گیا تھا, اور اس کو پوپ لیو کو شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ اگر میں نہ ہوتا تو پوپ لیو پوپ نہ بنتے, کیونکہ یہ کسی بھی لسٹ پر نہیں تھا. ان کو صرف پوپ بنایا گیا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کیونکہ یہ امریکن ہے, یہ میرے سے نبٹ لے گا. لیکن ہی از ویک آن کرائم, اپیرنٹلی ایس ایچ او ہیں, پوپ نہیں ہے, اور یہ جوہری ہتھیار پر بھی بڑا کمزور ہے. اور پھر اور بھی بہت باتیں کی, اور کہا کہ جی یہ جو پوپ ہے یہ پورے کیتھولک چرچ کو نقصان پہنچا رہا ہے. جس کے بعد ظاہر ہے کہ ٹرمپ پھر پوپ لیو سے بھی پوچھا گیا کہ سر آپ کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس نے کہا کہ مجھے ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی خوف نہیں ہے, میں نے وہی باتیں کرنی ہیں جو میں کر رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں جنگیں ختم ہوں اور امن قائم ہو. پوپ لیو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کون آتے ہیں؟ ایران کے صدر مسعود پیزشکین, جو کہتے ہیں I condemn the insult to your excellency and declare that the desecration of حضرت عیسیٰ علیہ السلام is not acceptable. یہاں ان کا اشارہ ہے ٹرمپ کی جو پچھلی ٹویٹ تھی. اچھا, پوپ جو ہے پوپ لیو, وہ اس ایران کی جنگ کے دوران بھی اس نے بار بار کہا ہے کہ اللہ میاں ان کی دعائیں نہیں سنتا جو جنگ کے حامی ہوتے ہیں, وہ ان کی دعائیں سنتا ہے جو امن پسند ہوتے ہیں.
پوپ اور ٹرمپ انتظامیہ کے بیچ میں جو لڑائی ہے لیکن وہ ایران کی جنگ سے شروع نہیں ہوتی. یہ قصہ شروع ہوتا ہے اس سال جنوری میں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 3 یا 4 جنوری کو وینزویلن صدر مدورو کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور کئی وینزویلن کشتیوں کو بھی تباہ کیا جاتا ہے. ان دنوں میں اس کے قریباً 4-5 دن بعد پوپ نے اپنی جو سپیچ دی آربٹ اوربی والی, اس میں انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا میں جو سفارت کاری ہوتی تھی وہ ایک وقت پر بات چیت سے ہوتی تھی, اب وہ بندوق کی نوک سے کی جا رہی ہے اور یہ قابل مذمت ہے. اور بہت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اشارہ ٹرمپ اور بالخصوص پیٹ ہیگزیت کی طرف ہے جو اکثر بائبل کی جو کوٹس ہیں ان کو جنگ جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن جو سب سے جو حیران کن خبر ہے وہ یہ ہے, اور یہ کئی ویٹیکن کے بلاگز اور ڈیلی بیسٹ اور مختلف اخبارات نے رپورٹ کی ہے کہ پوپ لیو کی سپیچ کے بعد پینٹاگون کے جو انڈر سیکرٹری آف وار فار پالیسی ہیں انہوں نے پوپ لیو کے جو ٹاپ کارڈینل ہیں کرسٹوفر پیئر, امریکہ میں آپ سمجھے کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کو بلایا اور پورا لیکچر دیا. اور لیکچر میں یہ کہا کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو کیتھولک چرچ کو بہتر ہوگا کیتھولک چرچ کے لیے کہ آپ ہماری سائیڈ لیں. اپیرنٹلی معاملات آلموسٹ گالی گلوچ تک پہنچ گئے جب پینٹاگون نے ایک انٹرسٹنگ ہسٹوریکل ریفرنس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں فرانس کے بادشاہ نے پوپ کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ایک بڑا مزیدار قصہ ہے, اس کو کہتے ہیں دی ایونون پیپسی. تو ہوا کیا کہ جو پوپ بونیفچی the 8th تھے ان کی ایک لڑائی ہو گئی کنگ فلپ the 4th کے ساتھ, اور کنگ فلپ جو فرانس کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنے فوج یا بلکہ اپنے غنڈے بیچ کر پوپ کو اغوا کر لیا. 4 دن تک پوپ کو ایک کمرے میں بند رکھ کر کافی ان پر تشدد کیا, اس حد تک کہ رہا ہونے کے بعد وہ 1 ہفتے بعد فوت ہو گئے. تقریباً 7 دہائیوں تک ایک پوپ روم میں تھا اور ایک الگ فرینچ پوپ تھا فرانس کے صوبے ایونون میں, اور اس کو کہتے ہیں دی ایونون پیپسی. تو ایک تو میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی دھمکی دیں گے, میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ پینٹاگون کے کسی بندے کو اس بات کا پتہ ہے. یہ کافی شاکنگ چیز ہے کیونکہ ان کو کیا پتا ہوتا ہے یوزولی تاریخ کے بارے میں. بہرحال نیٹ رزلٹ اس کا یہ بنا ہے کہ جو کیتھولک چرچ ہے وہ ایک دم متحد ہو گئی ہے. پہلے بھی متحد تھی لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جو 3 سب سے بڑے US کارڈینلز ہیں کیتھولک امریکہ میں, انہوں نے ایک پہلی بار ایک جوائنٹ انٹرویو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جنگ جائز ہی نہیں ہے. کیتھولک مذہب میں جائز اور ناجائز جنگ کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہے انپریسیڈنٹڈ اس حد تک کہ US ملٹری کے جو اپنے آرچ بشپ ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جنگ ہے میرا نہیں خیال کہ اللہ میاں اس کے حق میں ہوں گے. سٹالن کے بعد ٹرمپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی ہے پوپ سے. سٹالن بھی اتنی تو ہٹلر نے بھی نہیں کی. ہاں, اور 20% آبادی امریکہ کی جو ہے وہ کیتھولک ہے. JD وینس بھی کیتھولک ہے. یہ ہے وقفہ لیں. تو ابھی پروگرام میں چونکہ ہمارا فوکس ہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو اب بات کرتے ہیں ان کے ایک دوست کا یورپ میں. بات ہے ہنگری کی, جہاں الیکشن ہوا. الیکشن کا رزلٹ ایسے آیا کہ وہاں پہ وکٹر اوربان کا اقتدار 16 سالہ اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہنگری سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, وہاں پہ ایک زبردست جوش و خروش ہے, لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, ڈھول تاشے بج رہے ہیں, وہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے. اس کی ایک جھلک. یہ ایک بہت زبردست لینڈ مارک وکٹری اسے کہا جائے. 16 سال کے بعد وہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہے, انتقال اقتدار ہے, پرامن ہے, بیلٹ باکس پر ہوا ہے. وہاں پہ جب یہ رزلٹ سامنے آنا شروع ہوئے تو پتہ لگا کہ 2/3 اکثریت سے ان کے مخالف اپوزیشن کے لیڈر پیٹر مایار جیت کر سامنے آئے ہیں.
80% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا. ایک بہت ہی اسٹانشنگ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا کتنا ایک ڈٹرمنڈ ایفرٹ تھا کہ ہمیں اس شخصی اقتدار کو ختم کرنا ہے. اچھا, وکٹر اوربان جو ہیں, انٹرسٹنگ ان کا رول ہے. ٹرمپ کے تو وہ قریب تھے, اسی لیے ٹرمپ صاحب نے اپنے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو وہاں بھیجا آخری ہفتے میں, الیکشن کے آخری ہفتے میں ان کو سپورٹ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وکٹر اوربان جو ہیں وہ ولادیمیر پوٹن کے بھی بڑے ایلائے ہیں. انفیکٹ یورپین یونین میں اگر یہ کہا جائے کہ حالیہ برسوں میں وہ پوتن کے آلموسٹ لائک نمائندے کے طور پہ بہیو کرتے رہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. یورپین یونین کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں اس میں جو سمجھیں گے ویٹو کا رول ہے وہ ہنگری استعمال کرتا رہا, اور وہ وکٹر اوربان کا جو کردار تھا وہ رہا. ان پر کرپشن کے الزامات تھے, ان پر پولرائزیشن کے الزامات تھے, اور لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے میڈیا کو قابو کیا ہوا ہے, عدالتیں ان کے تابع ہیں, ان کا شخصی اقتدار جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے. اور جو صاحب ابھی جیتے ہیں ان کے مد مقابل تیسا پارٹی کے پیٹر مایار, وہ کئی برسوں تک اسی حکومت کا حصہ رہے, اسی اقتدار کے مزے لوٹتے رہے. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ وکٹر اوربان کی حکومت میں وزیر انصاف تھیں, لیکن پھر چند برس پہلے پیٹر مایار نے آہستہ آہستہ اپنا جو سیاسی سوچ ہے وہ بدلنا شروع کیا. ان کے اپنی بیوی سے بھی تعلقات خراب ہو گئے, بات طلاق تک آ گئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب میں کھل کر ان کی مخالفت کروں گا, میں سیاست کروں گا. انہوں نے اپنی جو پچھلے 2 سال میں کیمپین کی اس میں قصبوں میں وہ گئے, شہروں میں گئے, ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کی, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ہنگری میں وہ تمام لوگ جو اس شخصی اقتدار کے خلاف تھے, اس میں فیمنسٹ ہوں, اس میں لیفٹسٹ ہوں, اس میں رائٹ ونگ کے لوگ ہوں, ان سب کو وہ ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے اپنی قیادت میں کہ اگر ہمیں شخصی اقتدار سے باہر نکلنا ہے, ہمیں جو یورپین ایک طرز حکمرانی ہے اس طرف جانا ہے, تو ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر کوشش کے باوجود وکٹر اوربان کا اقتدار ختم ہوا. انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی, انہوں نے آ کر اوپنلی کہا کہ بالکل یہ میں اپنی شکست کو مانتا ہوں. اور جو سیٹس ہم نے دیکھی ہیں ابھی تک جو سامنے آئی ہیں, تقریباً 138 کم از کم جو ہے وہ اپوزیشن کو گئیں, اور جو حکمران جماعت تھی اس کو مشکل سے 55 سیٹیں نصیب ہوئیں. اچھا, اب انٹرنیشنلی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہنگری کی جو فارن پالیسی ہے وہ بدلے گی, وہ یورپین یونین کے قریب ہوں گے, وہ روس کے ساتھ جو الائنس تھا وہ اس میں گیپ آئے گا. اور یہ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے. انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال میں ٹرمپ نے بیرونی الیکشنز میں کھل کر حمایت کی ہے پارٹیز کی, امیدواروں کی. آسٹریلیا میں انہوں نے کنزرویٹو امیدوار کی حمایت کی, وہ وہاں شکست سے دوچار ہوئے پچھلے سال. اس کے بعد کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا کہ مارک کارنی ان کی جو جیت ہوئی اس میں بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرمپ کی جو بیان بازی تھی کینیڈا کے خلاف اس میں انہوں نے کھل کر اس کا جواب دیا. تو آسٹریلیا ہو, کینیڈا ہو, سنگاپور ہو, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لیڈرز جو کھل کر ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کھل کر وکٹر اوربان کی حمایت کی, اور اب وہ شکست سے دوچار ہوئے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے آئے ہیں, ہیوی مینڈیٹ سے آئے ہیں, وہ آئین کو اس میں چینجز لائیں گے, کوشش کریں گے کہ جو جمہوری نظام ہے وہ وہاں پہ بحال ہو. اور ساتھ ہی فارن پالیسی میں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے جو جس طرح سے انہیں ویلکم کیا گیا ہے یورپین ممالک کی طرف سے, لیڈرز کی طرف سے, کہ وہ آہستہ آہستہ یورپی یونین کی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ خود کو الائن کریں گے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ ہے اس وقت جو اس کو کافی افسوس ہو رہا ہوگا, اور وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو. آپ نے ابھی کہا کہ جے ڈی وینس تو گیا وہاں پر, لیکن یائر نیتن یاہو جو بنجامن نیتن یاہو کے بیٹے ہیں,
انہوں نے بھی شرکت کی تھی اس الیکشن کیمپین میں. نیتن یاہو نے باقاعدہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی سپورٹ کی تھی کہ جی اس سے بہتر تو کوئی دوست ہمارا ہو ہی نہیں سکتا یورپ میں, اور آپ سے بہتر اور ہمارے سے بہتر آپ کا کوئی دوست ویسٹ ایشیا میں نہیں ہے. جیسے ایک زمانے میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ انٹرنیشنل بنی تھی, نیتن یاہو اور ٹرمپ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایک رائٹ ونگ انٹرنیشنل کولیشن بھی بنے, لیکن اس میں کافی مشکلات سامنے آ رہی ہیں, جیسے کہ یہاں وکٹر اوربان کو وائپ آؤٹ کر دیا. اس میں تھوڑا بہت میرا خیال ہے کہ ایک پیلسٹائن کا فیکٹر بھی آتا ہے, کیونکہ جو لوگوں نے دیکھا ہے تو جس ملک میں بہت زیادہ دوستی ہو رہی ہو ود نیتن یاہو اینڈ ود اسرائیل, اور آپ یاد رکھیں کہ وکٹر اوربان نے EU میں ہر ایک ایسی ریزولوشن یا ایکشن کی مخالفت کی ہے جو اسرائیل کے خلاف ہو. جی اچھا, ایک بات میں اور یاد دلا دوں, آپ کو یاد ہوگا زیب اور ذرا 2 سال پہلے عالمی عدالت جو ہے جرائم کی انٹرنیشنل, اس نے نیتن یاہو کے وارنٹ نکالے تھے. وارنٹ نکلنے کے بعد 2 ممالک ہیں جہاں نیتن یاہو جا سکے ہیں, ایک تو امریکہ ہے اور ایک ہے دوسرے ہنگری ہے. اس کے علاوہ نیتن یاہو کسی تیسرے ملک میں نہیں گئے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قریبی تعلقات تھے. ایک ساتھی جو ہے ان کا گزر گیا. یہ دکھ کی بات ان کے لیے ہے, لیکن ہمارے لیے دکھ کی بات کوئی اور ہے, اور وہ ہے ہمارے جنوبی ایشیا میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں برصغیر کی ایک عظیم مغنیہ آشا بھوسلے, نام تو سنا ہوگا. ان کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ آج ممبئی میں ادا کر دی گئیں. جس وقت ان کی چتا کو آگ دکھائی جا رہی تھی, پورا مجمع آشا جی کا ایک بہت ہی مقبول گانا گا رہا تھا, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے ابھی تو دل بھرا نہیں. آشا جی کی عمر 92 برس تھی اور گزشتہ روز مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. آشا جی نے 8 اشروں پر پھیلی, تقریباً یہ بنتے ہیں 92 سال عمر تھی نا, تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے گائیکی شروع کر دی تھی, تو 80 سال 79 ایئرز 80 سال کا پورا ان کا کیریئر ہے. اپنی گائیکی کے اس کیریئر کے دوران انہوں نے 1 درجن سے زیادہ زبانوں میں طرح طرح کے ہزاروں نغمے فلمی اور غیر فلمی جو ہیں وہ گائے. ان کے انتقال پہ ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر اور باہر سے تعزیتی پیغامات کا تانتا بندھا ہوا ہے. انڈین پریمیئر لیگ کے گزشتہ روز کے جو میچز ہیں ان میں تمام کھلاڑیوں نے بازو پہ سیاہ پٹیاں باندھی ان کی یاد میں. آشا کا تعلق ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ جو مہاراشٹرا کا معروف گائک گھرانہ تھا اور اس کے سرپنچ تھے پنڈت دینا ناتھ منگیشکر, ان کے گھرانے سے تھا. آشا جی کی جو سب سے بڑی بہن ہے لتا منگیشکر, ان کا انتقال 2022 میں ہوا تھا. اب ایک بہن موجود ہیں اوشا منگیشکر, ان کی عمر ہے 90 برس. اوشا نے بھی فلمی دنیا کو بہت سے گیت دیے. تو یہ جو ہے موسیقی کا پورا گھرانہ اول تا آخر پورا کا پورا پیور موسیقی تھی, جس کا جو ہے اب آپ کی کوئی ظاہر ہے کہ نہ صرف میری نسل بلکہ میرے والدین کی جو نسل ہے وہ بھی ظاہر ہے لتا جی اور آشا اور نور جہاں کی جو نسل ہے اس کے زیر سایہ انہوں نے پوری زندگی گزاری. اور اب یہ آپ کی شاید 4تھی پیڑھی ہوگی میں اگر حساب لگاؤں. آپ نے سنا؟ نہیں, میں نے تو بالکل, میں نے تو پورے بچپن سنا ہے. ہاں, پورے بچپن سنا ہے. میری والدہ مرحوم کے پاس, مما کے پاس پوری کیسٹ کی کلیکشن ہوتی تھی, تو لٹرلی آشا 1, آشا 2, آشا 3, تو وہ پورا وہ بہت آرگنائز تھی, مطلب ہر ایک چیز الفابیٹیکل آرڈر میں, نیومیریکل آرڈر میں. تو میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں, لیکن میں سن رہا تھا. اچھا, لتا جو ہے وہ ویسٹرن دنیا نہیں گا سکتی تھی, مشکل تھی انہیں. آشا ہر چیز گا لیتی تھی. آپ کی شازیب کیا ہے؟ وسط, میں نے جب یہ کل خبر دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ ٹو بی آنیسٹ ایوری ٹائم یو ہیئر دس کہ اب لگتا ہے کہ a part of you has also died. حالانکہ ٹھیک ہے ان کی موسیقی ہمارے ساتھ ہے, یہ لوگ اس ایک لحاظ سے امر ہوتے ہیں کہ ان کی میوزک, ان کا فن جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے جو نغمے ہیں, جس طرح سے وہ ہمارے دل کو لبھوتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, وہ ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. وہ آشا ہوں, لتا ہوں, کشور ہوں, مکیش ہوں, نور جہاں صاحبہ ہوں, مہدی حسن صاحب ہوں. اگر میں کہتا ہوں, میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سب نکال دیں ہماری لائف کے ایکسپیرینس,
لائف میں کیا بچتا ہے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو زندگی کا احساس دیتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خطے کا ورثہ ہیں. ان کی نیشنلٹی کچھ بھی ہو, وہ بارڈر کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں, لوگوں سے ہم سب لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. تو ایک سینس آف لاس ہے, لیکن ان کا فن, ان کے گیت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں, ان چاروں پانچوں جو آپ نے نام لیے, کسی نہ کسی کا گانا تو آپ کو یاد آنا ہی آنا ہے. زندگی پھیکی ہوتی جا رہی ہے. بہرحال اس نوٹ پہ ہم آج کا پروگرام کلوز کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.